باب الاستغفار و توبہ، باب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا اور توبہ کرنا۔ نافرمانیوں سے فرما برداری کی طرف رجوع کرنا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ توبہ غفلت سے ذکر کی طرف بھی ہوتی ہے، بندہ توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں غافل رہا، میں تیرے ذکر کی طرف آتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ یا مقام غیبت سے مقام حضور کی طرف، یعنی جو وہ لمحات جو مشاہدہ حق کے علاوہ گزرے ہوں ان سے توبہ کر کے اللہ کے مشاہدہ میں اپنی توجہ کو لگانا، اس سے بھی توبہ ہوتی ہے۔ اور مغفرت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ کو ڈھانپ لیتا ہے دنیا میں، یعنی دنیا میں اس کے گناہ عیاں نہیں فرماتا، اور آخرت میں رب تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، یہ استغفار ہے۔ اور توبہ کی شریعت کے اندر جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا ریاض الصالحین میں آپ نے، کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 شرطیں ہیں۔ بندہ گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے پکا، شرمندہ ہو جو اس پہ کیا، ہمیشہ اس کی طرف نہ لوٹنے کا ارادہ کرے کہ آج کے بعد کبھی نہیں لوٹوں گا۔ اور چوتھی شرط امام نووی نے ایک زائد بیان کی کہ اگر وہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کی چغلی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق مارا، تو اس سے جائے اور جا کر معافی مانگے، اور یا پھر اس کو اس کا جو بھی ہے بنتا ہے وہ دے کے اس سے وہ برات حاصل کرے۔ تو یہ توبہ کے صحیح ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ 2323 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں اور 70 سے زیادہ بار توبہ کرتا ہوں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو اگلی روایت میں آگے جا کے آئے گا 100 مرتبہ، یہاں پہ 70 مرتبہ، دونوں سے مراد یعنی کثرت ہے، یعنی اس سے مراد خاص اسپیسیفک 70 کا عدد یا 100 کا عدد نہیں ہے، یعنی 70 100 سے زیادہ مرتبہ۔ عربی میں جب اس طرح کے الفاظ بولے جاتے تھے مراد عدد کثیر ہوتا تھا، یعنی لا تعداد۔ تو امام ابن الملک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ کرنا اور استغفار کرنا، حالانکہ حضور کا تو کوئی گناہ ہی نہیں، نبی کے لیے نہ معصوم، کیونکہ انبیاء کرام اور بالخصوص ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم ہیں، تو یہ کس لیے تھا؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے بھی یہی کہا، باقی ائمہ بھی فرماتے محدثین کہ اس کے اندر امت کو ترغیب دلانا مقصود تھا کہ اگر میں معصوم من الخطا ہو کے 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو سوچو تمہیں کتنی بار توبہ کرنی چاہیے، تم تو معصوم بھی نہیں۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے اور مقام ابدیت کے اظہار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حضور توبہ فرماتے تھے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ زمین کے اندر 2 امن ہیں اللہ کے عذاب سے، ایک امن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو کے حضور قبر شریف میں چلے گئے، دوسرا فرمایا باقی ہے، وہ کیا ہے؟ استغفار، لہذا اب استغفار کو لازم پکڑو۔ جس طرح قرآن پاک میں سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب جب تک آپ ان میں عذاب نہیں آئے گا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ بخشش مانگتے رہیں گے اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ کا ذات مسعود حضور کی ذات مبارکہ کا ہونا بھی عذاب الہی کے ٹلنے کا وسیلہ، اور استغفار کا ٹلنا بھی ذات الہی کا وسیلہ ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں اگر ایک بندہ کفر سے توبہ کر کے ایمان کی طرف آ جائے تو اس کو اس کی توبہ اور استغفار نفع دیتا ہے، تو سوچو مومن کو کتنا نفع دیتا ہو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض نے کہا استغفار اور توبہ امت کے گناہوں کے لیے ہوتی تھی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2324 نمبر روایت ہے حضرت اغار المزنی رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی، اللہ اکبر، بڑا قابل غور مقام ہے اور بڑی بڑی اس کی شروحات بیان کی گئیں، بہت باتیں اس لفظ کے بارے میں کی گئیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دو معنی اس کے میں عرض کرتا ہوں، انہ لیغان علی قلبی، اس کا ایک مطلب ہے حضور فرماتے ہیں میرے دل مبارک پر جب رب کی رحمت چھا جاتی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یغانو کا مطلب ہے چھا جانا، ڈھانپ لینا، میرے سینے پر رب کے انوار و تجلیات جب میرے سینے کو ڈھانپ لیتے ہیں تو میں اس کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یعنی کس وجہ سے؟ میں اس بات اپنے مقام ابدیت کو ظاہر کرنے کے لیے استغفار کرتا ہوں کہ اللہ اتنی رحمت مجھ پہ اور اتنا تیرا کرم، تو اس وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کرم فرمایا، پھر سبحانک ما بدنا حق عبادتک، میں نے جتنی عبادت کی میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کی۔
تو اپنی عبادت کو کم جان کے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اس کی رحمت مجھ پہ اتنی چھا جاتی. ایک اس کا یہ مطلب ہے محبت والا. دوسرا معنی لا یغان ولا قلبی، فرمایا میرے دل کے اوپر جب میری امت کا غم چھا جاتا ہے تو میں امت کے لیے دن میں 100 مرتبہ بخشش کی دعا کرتا ہوں. ایک اس کا یہ معنی ہے. اچھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے سارے نیچے معنی اور شارحین اور محدثین کی باتیں لکھی. کسی نے کہا اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا، یعنی انہوں نے جو بیان کیا کہتے ہیں اس کا مطلب نبی پاک کے دل پہ غلاف چڑھ جاتا تھا تو وہ بخشش کی دعا کرتے تھے. بعض نے کہا نبی علیہ السلام کا دل اپنا باقی دلوں کی طرح، لوگوں کے دلوں کی طرح بشری تقاضوں سے خالی نہیں تھا. نبی علیہ السلام کا بیویوں کے ساتھ مشغول ہونا یا اور اپنے معاملات کو سر انجام دینا، کھانا پینا سونا، تو ان لمحات میں چونکہ ذکر الہی کی طرف اتنی توجہ نہیں رہتی تھی، اس وجہ سے حضور توبہ کرتے تھے. اور بعض نے کہا کہ نبی علیہ السلام مجاہدین کو تیار کرنا یا جو اپنا سوشل کمیونٹی کے کام تھے نبی علیہ السلام ان کو جب کرتے تھے تو وہ عبادت کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی تھی، تو اس وجہ سے آپ استغفار کرتے تھے کہ یہ لمحہ عبادت کے بغیر گزر گئے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملا علی قاری کہتے ہیں کہ فَكُلُّ إِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ، ہر برتن میں وہی ہوتا ہے جو اس کے اندر ڈالا گیا ہے. ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے. جس کے سینے میں جتنا کہ محبت، جتنا نور، جتنا پیار، جو جس نے سمجھا نا اس نے وہ بیان کر دیا. وَلَٰكِن لَا يَخْفَىٰ عَلَى الْمُحَقِّقِينَ أَلَّا يُقَاسَ الْمُلُوكُ بِالْحَدَّادِينَ. پھر وہی بات آ گئی اور کہتے ہیں کملے ہو اپنا بادشاہوں کو لوہاروں پہ قیاس نہیں کیا جاتا. فَلَا يُقَاسُ أَحْوَالُ الْقَلْبِ السَّلِيمِ بِمَا يَجْرِي عَلَى الْقَلْبِ السَّقِيمِ. جس طرح ہم لوہار ہیں، رسول اللہ بادشاہ ہیں، ہمارے دل لوہاروں والے ہیں، مصطفیٰ کا دل بادشاہوں والا ہے. تو ہمارے اپنے دلوں پہ تم رسول اللہ کے دل کو کس طرح قیاس کر سکتے ہو؟ جس دل پہ اللہ کا قرآن آیا، جس دل پہ اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، جس دل پر رب تعالیٰ اپنا کلام نازل فرماتا تھا، اس دل کو تم اپنے اوپر قیاس کرتے ہو اور کہتے ہو حضور کھانے پینے میں مشغول رہتے تو عبادت سے وہ غافل ہو جاتے تو توبہ کرتے. ایک لمحہ بھی حضور کی ساری زندگی میں ایسا نہیں تھا جس کے اندر رسول اللہ کا دل یاد الہی سے غافل ہوا. حضور کے دل کو اپنے دل پہ قیاس کرنا اور کہنا جس طرح ہمارے دل پہ غلاف چڑھ جاتا ہے، مزہ نہیں آتا تو ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ اتر جاتا ہے، حضور کے دل پہ غلاف، او کملو وہ خدا کا خوف کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور امام اسمعی سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، یہی روایت کے بارے میں، فرمایا عن قلب من ترون، یہ تم اپنے دلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، عن قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے دل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ لا یغان ولا قلبی کا مطلب حضور کی طرف نسبت ہو کیا ہوگا؟ فقال، فرمایا لو کان عن قلب غیرہ لکنت افسرہ لک، اگر حضور کے علاوہ کسی اور انسان کے دل کی کیفیت پوچھتے، چونکہ میں دل والا ہوں اور مجھے دل کی کیفیتوں کا پتہ ہے، میں صوفی ہوں نا تو مجھے اندر والی دنیا کا بھی پتہ ہے، اگر کسی دل کے بارے میں پوچھتے میں بتاتا کائنات میں ایک دل ہے جس کی کیفیت کو یا اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، اور وہ قلب مصطفیٰ کریم کا قلب ہے، اس کی کیفیت اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. کسی بندے کو حضور کے دل کی کیفیت کا پتہ ہی نہیں ہو سکتا. کیا باتیں کرتے ہو؟ تو خارجیوں نے بھی جب اس کا ترجمہ کیا یا اور بھی بڑے علماء نے، انہوں نے کہا جی غلاف چڑھ جاتا. ایک مولوی صاحب اہل سنت کیا نا، میں سن رہا تقریر کر رہے ہیں، وہ یہی بات وَلَا یُغَانُ وَلَا قَلْبِ، حضور نے فرمایا میرے دل پہ پردہ آ جاتا ہے. اللہ اکبر، جس دل پہ قرآن آئے وہاں پردے کدھر آ گئے؟ حضور کے سینے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی، اور دیگر ائمہ نے، انہوں نے کہا کہ جو دل اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز و محور ہو، اور جس دل مبارک سے قیامت تک آنے والے ہر صوفی، ہر ولی، ہر محدث کو جس سینے سے نور ملا ہو، اس سینے کو اپنے سینوں پہ قیاس کر کے کہتے ہو پردے چڑھ گئے یا غلاف آ گیا اور استغفار سے وہ دور ہوتے تھے، یہ باتیں بالکل شان مصطفیٰ کے لائق نہیں. اور آگے ملا علی قاری نے فرمایا بات وہی ہے جو امام حسن شاذلی نے فرمائی، ہوا غین انوار لا غین اغیار، وہ رحمت و تجلیات کی بارش برستی تھی تو حضور آقا کریم فرماتے تھے اللہ اتنی رحمت میرے سینے پہ، میں عبادت کا اس طرح حق ادا نہیں کر سکا، اتنی جس پر رحمت ہو اس کو تو اور عبادت کرنی چاہیے. تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے حضور یہ بخشش کی دعا مانگا کرتے تھے. یا دوسرا معنی امت کے لیے مانگا کرتے تھے. سب سے بہترین محبت اور شان نبوت کے لائق جو اس حدیث کا معنی ہے وہ یہی ہے. امام مسلم نے اسے روایت کیا. 2325 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میں بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں دن میں 100 مرتبہ.
اللہ اکبر. اب یہ یہاں پہ تعلیم امت دی جا رہی ہے. اگر میں معصوم الخطا ہو کے کرتا ہوں توبہ 100 مرتبہ فانتم اولا بان ترجعوا الیہ فی ساعۃ الف کرہ، تو تمہیں تو 1000 سے زیادہ بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. امام مسلم نے روایت کیا 2326 نمبر روایت حضرت ابو ذر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے. اب قرآن میں نہیں ہے، کچھ باتیں رب نے اپنے حبیب سے پردہ خاص میں کی، تو یہ حضور سے اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنی جان پر حرام کر لیا. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں، یہ گزر گیا پیچھے، ہم اس پہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. کچھ چیزیں اس نے اپنی شان کے لائق خود ہی اپنے اوپر لازم فرما لی ہیں، وہ اپنی شان کے لائق جس طرح چاہے گا فیصلہ فرمائے گا. اگر اللہ پوری کائنات کو مثال کے طور پہ کہ مثلا یہ میں نے بنایا ہے تو میں اس کو اٹھا کے پھینک دوں توڑ دوں، میری مرضی، کیونکہ میں نے بنایا ہے. تو پوری کائنات اللہ نے بنائی، اللہ جس طرح چاہے فیصلہ فرمائے، یہ ظلم نہیں ہے. لیکن پھر بھی فرمایا میں نے ظلم کو اپنی جان پر حرام کر لیا. اچھا اب یہاں پر پھر ظلم کا کیا معنی ہوگا کہ میں نے ظلم کو اپنی جان پر حرام کر لیا؟ وہ یہ تھا کہ کسی بے قصور کو سزا دینا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل کبھی ظلم نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر یہ اس سے مراد ہے کسی بے قصور کو بے وجہ سزا دے دینا، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے. میں نے اپنی شان اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ میں ایسا نہیں فرماؤں گا، وگرنہ لازم اس پر کوئی چیز نہیں. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا ظلم نہ کرنا کہ ایک دوسرے پر. کیوں؟ وہ پیچھے حدیث گزر گئی، فرمایا میں ظالم تیری میں مدد ضرور کروں گا اگرچہ ایک زمانے کے بعد، اس جہاں میں نہ صحیح اس جہاں میں تیرا بدلہ لے کے دوں گا، لہٰذا ظلم نہ کرنا. اے میرے بندو تم سارے کے سارے ضالون، راستے سے ہٹے ہوئے ہو، راستے سے ہٹے سوائے ان کے جنہیں میں نے ہدایت دی. یعنی اگر میری ہدایت نہ ہو، میرا حکم نہ ہو، میری منشا و مرضی نہ ہو، اس کے بغیر تم اپنی ذاتی طور پہ ہدایت نہیں پا سکتے. فاستہدونی، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اللہ اکبر. اچھا جی، اور جس طرح حدیث میں وہ پیچھے گزر گیا نا، ہم نے باب بدل خلق کے اندر پڑھا تھا، فرمایا ان اللہ خلق الخلق فی ظلم، اللہ نے مخلوق پیدا کی پھر ان پر نور ڈالا، تو جس کو نور پہنچا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. تو رب کی رحمت وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم ہدایت یافتہ ہیں. اور حضور علیہ السلام نے وہ شعر مبارک بھی پڑھا، لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو کس کو ہدایت ملتی؟ نہ ہم صدقہ کرتے نہ نمازیں پڑھتے. یہ جتنی ہدایتیں ہیں رب العالمین کی عطا سے ہیں. آگے فرمایا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. میرے بندو تم سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جنہیں میں کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. میں نے خارجی کو کہا ادھر آئیں، کہتا ہے دیکھیں میرے بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ شرک نہ کریں. میں نے کہا ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ حدیث ہے بخاری کے اندر اور مسلم، میں کہتے کہ صحیحین کی کتاب، یہ دیکھیں فاستطعمونی، اللہ فرماتے مجھ سے کھانا مانگو میں کھانا دوں گا. میں نے کہا آپ کھانا امی سے کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ فرما رہا کھانا بھی مجھ سے مانگو، روٹی مجھ سے مانگو. اور وہ جو حدیث ترمذی میں پیچھے گزری، فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے مجھ سے مانگو، نمک بھی مجھ سے مانگو. تو میں نے کہا آپ بازار کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ دعا کیوں نہیں کرتے یا اللہ نمک عطا فرما، یا اللہ جوتی ٹوٹ گئی جوتی عطا فرما، یا اللہ مجھے کھانا عطا فرما، ساگ اتار دے 7 روٹیاں، تو یہ کیوں نہیں مانگتے؟ تو حالانکہ حدیث میں صراحت، میں نے کہا اگر نہیں تو مجھے سمجھا دیں اس حدیث کا کیا مطلب ہے. اللہ فرما رہے کھانا مجھ سے مانگو میں کھانا دوں گا. صحیح حدیث میں آیا کھانا مانگو، آپ کیوں نہیں مانگتے؟ آپ شرک نہیں کرتے وہاں جا کے؟ کہنے لگے نہیں اس کا یہ مطلب. تو لہٰذا اس حدیث کی یہ ذہن تفہیم کا بالکل فرق ہے. معنی اس کا بھی یہی ہے کھانا اللہ ہی دے گا، مانگنا اللہ سے، اے میرے اللہ مجھے رزق عطا فرما، مجھے کھانے کے لیے رزق عطا فرما. تو مولا علی قاری کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ رب فرماتا ہے ایسر لکم ستر حالاتکم وازیل عنکم مساوی کشف سواتکم، میں تمہارے لیے رزق آنے کے اسباب کو آسان فرما دوں گا. یہ نہیں آسمان سے روٹی اترے گی. اب رزق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، لیکن سبب بندہ بنا، اس کا وسیلہ کوئی بنا. اوے مشکلیں حل اللہ ہی کرتا ہے، وسیلہ رب کے ولی بن جایا کرتے ہیں. وہ بچے نہیں دیتے، وہ کوئی چیزیں نہیں دیتے، مشکلیں حل اللہ ہی کرتا ہے، ہر شے اللہ ہی دیتا ہے. بس وہاں پہ جانا، ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے دعا کر دینا، ان کا وسیلہ ڈال دینا، یہ وسیلہ بنتا، دیتا اللہ ہی ہے سارا کچھ. جس طرح یہاں پر ہے تو ہم وہاں پہ بھی جا کے مانگتے اللہ سے ہیں، ان کا وسیلہ ہوتا ہے.
فاستطعمون، فرمایا مجھ سے کھانا مانگو میں دوں گا۔ اے میرے بندے تم میں سے تمام تم ننگے ہو، یعنی جسم برہنہ حالت میں ہو، سوائے ان کے جنہیں میں کپڑا پہنا دوں، مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا۔ مراد کیا ہے؟ یعنی کشادگی کر دوں گا اور تم پر رحمت فرما دوں گا، اسباب آسان کر دوں گا۔ اے میرے بندے اے میرے بندو تم خطائیں کرتے ہو دن رات کو، میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو میں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو بے شک ہرگز تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں بالکل مجھے تمہارا نقصان نہیں پہنچ سکتا کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، مجھے تمہارا نفع نہیں پہنچ سکتا کہ تم مجھے نفع پر پہنچاؤ۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر انسان جن سارے یعنی کائنات کی ہر شے کانو علی اتقی قلب رجل واحد، اب اتقی آیا، تم میں سے تمام بندے دنیا میں سے کسی ایک شخص کو لے لو اور اس میں سے سب سے زیادہ متقی بندے کے دل والے بن جاؤ۔ اب کائنات میں سب سے اعلیٰ دل، افضل ترین دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے متقی، اور انبیاء کے بعد انسانوں کی صف میں قرآن نے جسے الاتقی کہا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قرآن میں سورہ اللیل کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، جماع مفسرین کا صدیق اکبر کے بارے میں یہ آیت آئی، یعنی پوری کائنات صدیق اکبر کے دل والی ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ کے دل جیسا تو کوئی دل ہو ہی نہیں نہ سکتا، تو وہ تو مثال بھی نہیں ہم دیتے۔ اگر کائنات پوری صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل والی ہو جائے، فرمایا میری بادشاہت میں کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا، یعنی مجھے تمہارا پھر بھی کوئی فائدہ، میرے خزانوں میں کوئی زیادہ نہیں تم نے کر دینا۔ اور اگر تمہارے اول و آخر انسان جن پوری کائنات تم میں سے سب سے بدترین اور فاجر دل والے بندے کی طرح ہو جائے، سب سے گندا بندہ کائنات میں، مثال کے طور پہ لے لیں شیطان کی طرح ہر ایک کا دل ہو جائے، یا آپ کہہ لیں ابو جہل کی طرح دل، یعنی اور جو مرضی مراد لے لیں، کہ سب سے فاجر بندے کی طرح پوری کائنات کے ہر انسان کا دل وہ فاجر ہو جائے، فرمایا میری بادشاہت میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آئے گی، مجھے کیا نقصان ہے، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر انسان جن کھڑے ہو جائیں ایک میدان میں اور مجھ سے مانگیں، پوری کائنات جتنے ارب آبادی ہے، کتنے ارب آبادی ہے، 4.5 ارب 7 ارب کتنی ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں، ہاں 8، ہاں چلیں جتنی بھی ہے 7 ہے 8 ہے، یہ فرمایا پوری کائنات جمع ہو جائے، ہر بندہ مجھ سے مانگے، فاتحیت کل انسان مسئلہ، میں ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں، جو بندہ جو مانگتا ہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میرے لیے کوئی 20 کنال کا مکان ہو، ہر شہر میں 12 کوٹھیاں ہوں، ایک میری ایئر لائن ہو اپنی، اور 10 ملکوں کی نیشنلٹی ہو، یعنی بڑی کروڑوں اربوں والی خوابیں دیکھتا ہے۔ ہر بندہ اس طرح کے کوئی 10-12 خواب سجا لے، فرمایا اور مجھ سے مانگے، ایک لمحے میں سب کو عطا فرما دوں، فرمایا میری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک رائی کے دانے، فرمایا میرے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہوگا مگر اتنا ہی جیسا کہ ایک سوئی کو جب سمندر میں داخل کیا جائے۔ اب آپ بتائیں سوئی سمندر میں ڈال کے نکالنے، سمندر میں کیا کمی آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں آتی۔ فرمایا اس طرح اللہ۔ اب اچھا یہ مثال یہ دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سوئی کے ساتھ اگر پانی کا ہلکا سا تری لگتی ہے تو اتنا اللہ کی رحمت میں کم ہوتا، وہ بھی نہیں ہوتا۔ مراد ہے کل معدوم سمجھانے کے لیے ہے کہ بھائی سوئی مار کر کچھ پانی کا کم ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سمجھانے کے لیے کہ تمہیں میں اگر ہر شے انسان کو دے دوں میری رحمت میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو تمہارے ہی عمل ہیں، میں تم پر شمار کرتا ہوں، فرشتے لکھتے ہیں، اور فرمایا قیامت کے دن میں پھر ان کو تمہیں پورا ان کا اجر دوں گا۔ جو خیر پائے شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ شر پائے عذاب کی صورت میں تو وہ اپنی ذات پر ہی ملامت کرے، کیونکہ جو اس نے کیا وہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم نے اس کو روایت کی۔ اب اس کے اندر ہے کہ کائنات ساری اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، پوری کائنات کو رب بخش دے، اس کی رحمت اور اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ 2327 نمبر روایت ہے، اور حضرت ابو دریس خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو گھٹنوں کے بل گر جایا کرتے تھے اور جھک جایا کرتے تھے، اللہ کی رحمت میں رونے لگ جایا کرتے تھے کہ مولا نے کیا بات فرمائی۔ 2327 نمبر روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے 99 انسانوں کو قتل کیا۔ مشہور روایت پیچھے ریاض الصالحین میں ہم ڈیٹیل سے اس کی شرح گزر گئی ہے، وہ ساری باتیں یہاں نہیں ہوں گی۔ ثم خرجا، فرمایا پھر وہ نکلا، اس نے سوال کیا، پوچھا، ایک راہب کے پاس آیا، راہب بندہ جو نیک تھا بڑا اور لوگوں سے دور دراز کی جنگل میں رہ کے عبادت کرتا تھا، اس نے اس سے پوچھا اور کہا کیا بھئی توبہ ہے اس کے لیے؟
یعنی میں نے بھائی 100 بندہ مارا ہے، میرے لیے توبہ قبول میری ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نا بھائی تیری توبہ تو پاگل ہے، 100 بندہ مار کے آ گیا توبہ ہو جائے گی۔ اچھا اس نے یہ کیوں کہا؟ اب سوال ہے اس نے کیوں کہا؟ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس کو توبہ کا علم ہی نہیں تھا، اس کو مسئلے کا ہی نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں گناہوں کو بھی ایک لمحے میں معاف فرما سکتا ہے، اس کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یا اس کے اوپر خشیت کا غلبہ اتنا تھا، اس نے کہا بھائی میں نے چھوٹا سا گناہ کیا ابھی تک رو رہا ہوں، تو 100 بندہ مار کے آیا، تو کہاں تو نے نہیں بخشے جانا۔ یا تو پھر اس کے ذہن میں یہ تھا کہ 100 بندے جن کے خاندان کے 100 بندے اس نے مارے ہیں، ان 100 خاندان والوں کو راضی کیسے کرے گا؟ کیونکہ اس مسئلے کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، اس کے اوپر آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں، ابھی یہ پیچھے نہیں ہوئی تھی۔ ریاض الصالحین میں یہ سوال جواب نہیں آپ کو بتایا تھا جو آج ملا علی قاری نے لکھا ہے۔ تو اچھا اس نے کہا کہ 100 بندوں سے کیسے معاف کرائے گا؟ تو اس کی توبہ نہیں، بھائی تیری توبہ نہیں قبول، یعنی اس میں سے کوئی بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ خیر جو بھی تھا، اس نے کہا تیری توبہ نہیں ہونی۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا اگر میری نہیں تو پھر اللہ کا حکم، فقتل، اس نے اس کو بھی مار دیا غصے میں، فکمل ابھی میاں، اور دوسری حدیث کے لفظ 100 پورے ہو گئے۔ فرمایا پھر چلا اور اس نے جا کے پوچھا، اور وہاں پہ ہے فضل اللہ علی رجل عالم، دوسری حدیث کے لفظ ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر وہ لفظ ہیں میرے خیال سے۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ وفی روایت مسلم فضل اللہ، اس کو ایک عالم دین کا بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ ایک عالم بندہ، اس سے مسئلہ پوچھا آگے، وہ گیا اور اس نے عالم سے مسئلہ پوچھا، اور عالم نے کہا اس کو، عالم نے کہا اللہ کے بندے من یحول بینہ و بین التوبہ، تیرے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ تجھے اب رب کی رحمتوں کا بھی پتہ ہی نہیں۔ اوے اللہ کی رحمتیں، 100 کروڑ بندہ بھی قتل کیا، اگر وہ بخشنے پہ آئے معاف فرما سکتا ہے۔ اچھا جی، اس نے پوچھا، اس نے کہا جی ہاں جی ہو سکتی ہے توبہ قبول۔ پھر تو اس کو عالم نے کہا ایتی قریۃ کذا و کذا، فلاں لوگوں کی فلاں بستی کی طرف چلا جا، اور وہاں پہ صحیح مسلم کے اندر لفظ ہیں فَإِنَّ بِهَا أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وہاں کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، ان ولیوں کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ شروع کر دے، تو وہاں پہ بیٹھنے کی برکت سے بخشا جائے گا۔ کتا صاحب کہف کے قدموں میں بیٹھ جائے، قرآن میں ذکر آ جائے، رب اس کو جنت دے دے، تو وہ تو بندہ ہے، جا اولیاء اللہ کے قدموں میں بیٹھ جا، وہاں جا کے توبہ کر، وہاں جا کے ذکر کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا، اور اس زمین کی طرف واپس نہ آنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فنا، اچھا اس کو موت نے پا لیا، راستے میں موت آ گئی۔ اب یہ یہاں پہ لفظ کیا کمال ہے، فنا اب صدری ہی نحوہا، وہ ابھرا اور اس نے اپنے سینے کو کھینچا اس اللہ والوں کی بستی کی طرف، یعنی جب روح نکلنے لگی، گر گیا نا، تو روح نکلتے نکلتے بھی اپنے سینے کے ساتھ گھسٹ کے ولیوں کی زمین کی طرف آگے کو گھسٹنے لگا، اور اس کو موت آئی اس حال میں وہ گھسٹ رہا تھا، جس طرح کو بندہ اس میں جان نہ ہو، وہ گھسٹ کے زمین کے اوپر جائے، وہ ادھر کو جا، اس نے اپنا سینہ اٹھا کے ولیوں کی زمین کی طرف مارا، روح نکل گئی۔ تو فرمایا فاختصمت فی ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے بھی آ گئے۔ رحمت کے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، کیوں؟ توبہ کرنے ولیوں کی زمین کی طرف جا رہا تھا، اور وہ عذاب کے کہنے لگے 100 بندوں کا قاتل ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ اچھا مزے والی بات، کتاب الدیات کے اندر مومن کے قتل کا چیپٹر ہے نا، جو کتاب الدیات سنن ابن ماجہ کے اندر، یہ بھی پرسوں چوتھ میں نے وہ ہم نے حدیث پر پڑھائی، تو اس کے اندر حضرت حسن بصری کے ایک زائد لفظ آتی ہے ابن ماجہ کے اندر، وہاں پہ حسن بصری کہتے ہیں قال ابلیس، شیطان بھی آ گیا وہاں پہ، اور آ کے کہنے لگا یہ میرا پکا مرید، انہو لم یعصنی ساعتا قط، اس نے ہرگز ایک لمحہ بھی میری نافرمانی نہیں کی، مہربانی کریں اسے جہنم میں لے دیں۔ شیطان، اب دیکھیں، اب یہاں سے پتہ چلا شیطان مرنے کے بعد بھی بندے مومن کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے اور جان نہیں چھوڑتا۔ قبر کے اوپر جو اذان دی جاتی ہے اسی وجہ سے دی جاتی ہے، وہ تو پیچھے گزر گئی، ڈیٹیل سے گزر گئی۔ فرمایا جب سوال ہوتے ہیں تو اپنا شیطان آ کے کہتا ہے کہ من ربو کا، فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے تیرا رب، شیطان آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اور اشارہ کرتا ہے کہ کیا میں تیرا رب ہوں۔ شیطان فتنہ اس لیے اذان دی جاتی کہ وہ وہاں سے دفع ہو جائے۔ تو اب شیطان آ کے کہتا ہے فرشتوں کو کہ یہ میرا پکا بندہ ہے، یہ میرا پکا جو ہے نا وہ جاننے والا اور واقف کار آدمی، میرا پیروکار ہے، اس نے ایک لمحہ بھی میری نافرمانی نہیں کی۔ اب فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا، تو صحیح مسلم کے لفظ ہیں فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، اللہ نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا کہ اے فرشتے جا اور ان کے درمیان جا کے تو محاکمہ کر اور فیصلہ کر۔
تو انہوں نے اس کو اپنے درمیان حاکم بنا لیا۔ فرشتے نے کہا قیسوا ما بین الارضین، دونوں زمینوں کے درمیان فاصلے کو ناپو، جس بستی کے قریب ہوگا وہ والے فرشتے لے کر جائیں گے، اگر اولیاء کی زمین کے قریب ہوگا تو جنت میں، اگر اپنی زمین کے قریب ہوگا تو جہنم میں۔ اب بخاری کے لفظ ہیں، فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، اللہ نے ولیوں والی زمین کو حکم دیا اے زمین اس کے قریب آ جا، زمین اس کے، اگر ہم کہہ دیں نا کہ اپنا حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور بخارا سے چلے اور چند لمحات میں فلاں علاقے میں پہنچ گئے، اللہ نے ان کے لیے زمین کو قریب کر دیا، تو کہتے کہانی، یہ خارجی کو میں نے کہا بخاری وچ بھی کہانی چل، وہ کہنے لگا بخاری، میں کہا یہ تو کہانی لکھی، یہ کہانی نہیں ہے یہ۔ اب دیکھیں یہ بات کس پہ ہو رہی ہے، اللہ کی قدرت پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ اللہ چاہے تو کر نہیں سکتا آج بھی، اور اگر رب نے کسی کے لیے کر دی وہ بندہ کہ میں نہیں مرتا تو ٹھیک ہے بھائی، تو نہ مان۔ اب ہمیں بخاری کی حدیث بتاتی ہے رب جب اب دیکھیں وہ یہ کس کے لیے کی، 100 بندوں کے قاتل کے لیے، جو 100 بندوں کے قاتل کے لیے زمین سمیٹ سکتا ہے وہ داتا علی اجمیری کے لیے نہیں سمیٹ سکتا، وہ معین الدین اجمیری اپنے پیارے بندوں کے لیے نہیں سمیٹ سکتا، وہ حضرت عمر کے لیے نہیں سمیٹ سکتا۔ حضرت عمر نے آواز ماری، 1000 کلومیٹر دور آواز چلی گئی اور ودن سیکنڈز گئی، فرمایا یا ساریۃ الجبل۔ علامہ ذہبی نے لکھا اس کی سند صحیح ہے، یہ بھی بڑا خارجیوں کا حیضہ ہوتا ہے نا، یہ ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں، یہ اس کی تو سند بھی صحیح ہے۔ حضرت عمر نے آواز ماری اور 1000 کلومیٹر دور آپ کی آواز ودن سیکنڈز پہنچی ہے، اور وہ حضرت ساریہ نے آواز سن لی اور جنگ وہ جیت گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، میرا مولا جس کے لیے چاہے، جب چاہے، جتنی چاہے، جیسے چاہے زمین لپیٹ دے، اس کی آواز دور پہنچا دے، اس کو کسی سے ملا دے، کوئی کسی کو کہاں لے جائے، کسی کو کہاں لے جائے، یہ اس کی قدرت کی باتیں ہیں۔ تو ہمارا اس کی قدرت پہ ایمان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قرآن والا عقیدہ ہے۔ تو اللہ نے اس بستی کو حکم دیا، ولیوں والی بستی کو، کہ اس بندے کے قریب آ جا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھا تو وہ بین ہی ہے، تھوڑا دور تھا، اور گھر والی بستی کو حکم دیا اس سے دور ہو جا، اور فرمایا دونوں کے درمیان ناپ لو۔ فرمایا وہ پایا گیا ایک بالشت، ایک ہاتھ، صرف ایک ہاتھ ولیوں کی زمین کے قریب تھا، فغفر لہ، ولیوں کی زمین کی طرف سفر کرنے کی برکت سے رب نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کی بخشش فرما دی، توبہ کی نیت لے کر نکلا تھا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ متفق علیہ روایت، اور اس کے اندر حدیث پاک میں بہت سارے مسائل پتہ چلے۔ ایک تو یہ پتہ چلا صرف عبادت کرنے سے علم حاصل کرنا افضل ہے، کیونکہ اگر اس عبادت گزار کو مسئلے کا پتہ ہوتا تو وہ قتل نہ ہوتا، ٹھیک ہے، ہاں، لہٰذا عالم، اور دوسری بات جب مسئلہ پوچھیں تو پیر صاحب سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، عالم دین سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ ہر پیر صاحب عالم دین ہونا ان کا ضروری نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اہل اللہ کی زمین جہاں اللہ والے رہتے ہیں، اس زمین کی عظمت و شان اس حدیث پاک میں پتہ چلی کہ وہاں اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور جو بندہ توبہ کی نیت لے کے گھر سے نکل پڑے، رب تعالیٰ صدق دل ہو، نیت سچی، اللہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، آگے 2328 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور ایسی قوم لائے گا کہ ان سے گناہ ہو جائے گا کبھی کبھی، یعنی گناہ ان سے ممکن ہوگا اور کر بھی لیں گے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اچھا، اس کے اندر امام طیبی کہتے ہیں اس حدیث کے اندر گناہ کے اوپر ابھارنا مقصود نہیں ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو لے جائے گا، اور اللہ ایسی قوم لے آئے گا، گناہ کریں گے بخشش میں، لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں تم گناہ کرو۔ اس کی وجہ ہے انبیاء کرام قرآن میں عقید جو بیان ہوئی ہیں آیات بینات، ان میں ہے کہ انبیاء کرام گناہوں سے روکنے کے لیے آئے، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر سے روکنے کے لیے تم آئے ہو۔ یہ تو انبیاء کا اور امت کا کام ہے گناہوں سے روکنا، حرام کاری سے روکنا۔ تو حدیث میں بالکل یہ معنی نہیں ہے کہ گناہوں کے اندر گناہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، بلکہ اس کے اندر معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیں، رب تعالیٰ اس قوم کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ فرمایا اللہ ایسی قوم لے آئے گا، وہ بخشش مانگیں گے، اللہ ان کو بخش دے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جو لوگ بخشش مانگے وہ رب کو اچھے لگتے ہیں۔ اچھا جی، اور قرآن پاک میں بھی اس عقیدے کو بیان کیا گیا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔
آگے جی 2329 نمبر روایت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ یبسط یدہ، اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ ہاتھ کا بولنا یہ متشابہات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، لہٰذا یہ روایت متشابہات میں سے مراد بست رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے دامن کو کشادہ کر دیتی ہے رات کے وقت تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، یعنی فوراً اس کا مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ یہ انسان کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ایک بندے کو گناہ کرتے دیکھا، چلو بھی اس کو اپنے نفرت کرنے لگی، دل کے وہ حدیث شریف پیچھے گزر گئی، مشکات کے اندر ہی گزری، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کر۔ گناہ گار تو سارے ہیں، بہتر گناہ گار ہوں جو توبہ کرنے والے گناہ، لہذا نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں ہونی چاہیے۔ صوفیاء کرام کا یہ نظریہ تھا۔ تو فرمایا اور اللہ کی رحمت دن کے وقت اپنا دامن کشادہ کر دیتی ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہوگی، جس دن قیامت آئے گی سورج مغرب سے چڑھے گا، پھر فرمایا اس دن کسی کا کوئی معاملہ اس کو نفع نہ دے گا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ 2330 نمبر روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اعتراف کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، پھر توبہ کرتا ہے، مان لے کہ یا اللہ ہاں میں تو ہوئی بہت برا، پھر توبہ کر لے، فرمایا تاب اللہ علیہ، رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اعتراف تو کرے بندہ، آئے تو صحیح اس کی مولا کی بارگاہ میں۔ متفق علیہ روایت۔ 2331 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جس نے توبہ کر لی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت قیامت آ جائے گی، بس وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو دیکھیں نا، اب یہ قیامت کی نشانی ہے، تو جس نے قیامت کی نشانی دیکھ کے جب وقت ختم ہو گیا اور فرمایا دروازہ بند ہو جائے گا، آگے آ رہا ہے حدیث کے اندر توبہ والا، اس وہ ریاض الصالحین میں بھی توبہ کے چیپٹر میں گزر گئی روایت کہ مغرب کے اندر وہ آگے آ رہی ہے، تو اس وقت ہر چیز نظر آ جائے گی۔ دیکھیں نا، ایک بندہ جب ملک الموت اس کو نظر آنے لگ جائے، اس وقت اگر وہ کلمہ پڑھے یا جو بھی مرضی کہے، اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کفر سے کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ دیکھ کے مانا تو اب کیا مانا؟ وہ جب فرعون کے بارے میں بھی، فرعون جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا موسیٰ میں ایمان لایا تیرے اور تیرے خدا پر ایمان لایا، تو جب ڈوب رہا، جب موت نظر آ گئی کہ میں مرنے لگا ہوں، تو اس وقت مان لیا۔ یہ یعنی نہیں ہے کہ جب ہر چیز یہاں، کیونکہ ایمان ہے عالم الغیب کی چیزوں کو ماننے کا نام، تو جب وہ سارے، اور جب بندہ مرتا ہے سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں دنیا کے، پھر فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، نظر آتے ہیں، فرشتے ناخن سے روح نکالتے ہیں، وہ سارا کچھ نظر آتا ہے، آنکھیں تاڑے لگ جاتی ہیں کئی بندوں کی، دنیا سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور فرشتے روح لے کے چلے جاتے ہیں، اس وقت ہر شے نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 2332 نمبر روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہ جس کی سواری ایک چٹیل میدان میں ہو اور وہ گم ہو جائے اور اس کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو اور وہ بندہ اپنی سواری سے مایوس ہو جائے اور وہ ایک درخت کے پاس آئے، اس کے سائے میں لیٹ جائے، وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا تھا، اسی درمیان وہ اٹھے تو سواری اس کے سر کے پاس کھڑی ہو، وہ اس کی لگام کو پکڑے، پھر شدت خوشی سے کہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، نعوذ باللہ، یعنی خوشی کی شدت میں بندہ یہ لفظ بول گیا اور فرمایا اخطا من شدت الفرح، اس نے یہ غلطی شدت فرح، شدت خوشی کی وجہ سے کی، یعنی ہوتا ہے بعض اوقات انسان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ ایسے معاملات یا ایسے حالات آتے ہیں کہ بندہ اتنی زیادہ خوشی کی شدت ہوتی ہے، بولنا کچھ ہوتا ہے منہ سے اور نکل جاتا ہے، کرنا کچھ ہوتا ہے منہ سے کر بندہ کچھ اور دیتا ہے۔ ایون کہ آپ دیکھیں ایک ہمارا ساتھی تھا، اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، 25 سال اس کی عمر تھی، جوان تھا۔ اب عجیب بات بھی، افسوسناک بھی ہے، اور یعنی وہ ایک بندہ ہنسنے بھی لگا، میں نے اس کو سنائی۔ اب اس کے پاس گئے، تعزیت کی، اس کو ملے، والد صاحب فوت ہوئے تھے بیچارے، کہا جی اللہ تعالیٰ کی رضا، جس طرح اللہ تعالیٰ کو منظور ہر جان نے ایک دن جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم، وہ آگے سے کہتا خیر مبارک، والد فوت ہوا ہے، وہ آگے سے اس سے تعزیت ہم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا خیر مبارک۔ اب ایک بندہ ذات ہنسنے لگ گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اب وہ یعنی اسٹریس ایسا ہوتا ہے، اس میں بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا کہنا۔ کئی بندے سکتے میں نہیں چلے جاتے، کوئی ایکسیڈنٹ دے کے بندہ سکتے میں چلا گیا، 4 دن اس نے بات ہی نہیں کی، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا ہے، کوئی کچھ معاملات دیکھیں، شدت غم کی وجہ سے کئی بندوں کو اٹیک ہو گئے، بندے ہی فوت ہو گئے، اس طرح بھی ہے۔ شدت خوشی کی وجہ سے بھی کئی بندے اس طرح کی ان کی حالت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ یکدم خوشی آئی، بات کیا کرنی تھی بات کیا کر دی، منہ سے کیا نہیں کرنا کچھ تھا کر کچھ دیا۔
تو یہ انسانی فطرت کا ایک عادت ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے۔ تو اب یہاں پہ تشبیہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس بندے کی کوئی تشبیہ، محض سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے کہ تم سوچو وہ بندہ، یعنی خوشی کا ایک تم پہ وہ لیول آتا ہے کہ جب خوشی کی وجہ سے تم اپنے حواس کھو بیٹھتے ہو، اس سے زیادہ خوشی کبھی تمہیں زندگی میں نہیں آتی۔ فرمایا تم محسوس کر لو کہ تمہیں جتنی خوشی اس ٹائم ہوتی ہے جب تم مولا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو، مولا اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اور یہ پیچھے ہم نے ڈیٹیل سے بیان کر دیا کہ خوشی، غمی یہ کیفیتیں ہیں، اللہ کی ذات ان کیفیتوں سے پاک ہے۔ اللہ کی طرف جب خوشی کی یا رضا کی نسبت ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب اور خیر پہنچاتا ہے، ایصال الخیر مراد ہوتا ہے اس سے۔ تو یعنی رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور بندے پہ رحمت فرما دیتا ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اسی طرح صوفیاء کی زندگی میں بعض ایسے کچھ معاملات، یہ تصوف کی کتابوں میں عجیب عجیب باتیں آتی ہیں نا، پیچھے بھی ہم نے ملا علی قاری نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کی، تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بعض اوقات ان کی اللہ تعالیٰ کی توحید کے سمندر میں جب وہ تو صوفی غوطہ زن ہوتا ہے تو اپنی ذات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی واللہ عالم وہ کیا کہے، کہ اس کی بات اس ٹائم حجت نہیں ہوتی، یا وہ جو کہہ رہا ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عالم شکر میں ہوتا ہے، عالم صاحب میں نہیں ہوتا۔ 2333 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرے رب میں نے گناہ کیا مجھے بخش دی۔ رب فرماتا ہے کیا پتہ چل گیا میرے بندے کو اس کا بھی کوئی رب ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے اور گناہوں پہ پکڑ بھی فرما لیتا ہے؟ تجھے پتہ چل گیا، یاد آ گئی ہے؟ فرمایا جا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ فرمایا پھر بندہ جتنی دیر ٹھہرا رہتا ہے، کچھ دیر جیسا اللہ چاہے، کچھ وقت رکا رہتا ہے، پھر گناہ کر دیتا ہے اور پھر شرمندہ ہوتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ میں نے گناہ کیا مجھے بخش دی۔ رب فرماتا ہے کیا میرے بندے کو پتہ چل گیا کہ اس کا بھی کوئی رب ہے جو گناہوں کو بخشتا بھی ہے اور گناہ پہ مواخذہ بھی فرما لیتا ہے، پکڑ بھی لیتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ فرمایا پھر وہ کو تھوڑی دیر ٹھہرا رہتا ہے، بندہ کچھ وقت گزرتا ہے، مہینہ 2 مہینے، پھر وہ گناہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے، پھر شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے رب میں نے گناہ کیا، پھر دوسری بار تو مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے کو پتہ چل گیا، کیا تجھے یاد آ گیا کہ اس کا بھی کوئی رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور اسے مواخذہ فرماتا ہے؟ جا میں نے تجھے پھر بخش دیا، جا جو مرضی کرتا ہے۔ یعنی اس میں بتایا گیا تو کروڑ بار بھی گناہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، میں کروڑ بار معاف فرماتا رہوں۔ اس حدیث میں یہ بات یاد رکھیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے اور یہ کر لو گناہ توبہ کر لیں گے۔ توبہ کی نیت کر کے گناہ کرنا، وہ بعد چ بخشوا لواں گے، توبہ کر لیں گے، یہ کفر ہے۔ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا کہ وہ بعد میں توبہ کر لیں گے، کوئی نہیں 10 منٹ کر لیتے ہیں گناہ اور بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ نیت لے کے گناہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مذاق ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اپنے گناہ پر مصر ہو کر توبہ کرتا ہے، کل مستہزی ربہ، وہ اپنے رب کے ساتھ اس طرح جس طرح مذاق کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے، گناہ کبیرہ، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہاں پہ گناہ ہو گیا بتقاضۂ بشریت، پھر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، توبہ کر لی، کیا مطلب توبہ کا؟ اس نے ارادہ کیا یا اللہ آج کے بعد نہیں جاؤں گا، آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن وہ نفس سے دوبارہ مجبور ہو کہ نفس کی خواہش سے دوبارہ وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، یعنی توبہ نصوحہ پائی جانی چاہیے اس کے اندر۔ اور جو ارادہ کر کے کہو بعد میں بخشوا لیں گے، ٹھیک ہے کرتے رہیں، تو یہ بالکل نہیں۔ اور فل یا فل ما شاء کے بارے میں جو ہے نا، امام طیبی نے فرمایا کہ یہ مقام ناراضگی میں بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں سے مراد مقام ناراضگی ہے، لیکن دیگر محدثین امام قرطبی یا امام نووی وہ فرماتے ہیں کہ بندہ کروڑ گناہ بھی کرے، ہر بار صدقے دل سے توبہ کرے، رب ہر بار کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور اگر سارے گناہ کی توبہ ایک بار کرے رب پھر بھی معاف فرماتا ہے۔ تو یہاں سے مراد اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمانا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ 2334 نمبر روایت حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، یعنی اپنے صحابہ کو ایک حکایت بیان کی۔ فرمایا ایک بندہ تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں بندے کو نہیں بخشے گا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو میری ذات پر قسمیں کھاتا ہے، یعنی مجھ پہ حاکم بن رہا ہے اور مجھ پہ فیصلے کر رہا ہے کہ اللہ کسی کو بخشے، تجھے کیا پتا رب کس کو بخشے کس کو نہ بخشے، تو کون ہوتا ہے اللہ پہ فیصلے سنانے والا؟ فرمایا وہ مجھ پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، اس نے جس کا نام لیا کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا، رب فرماتا میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو کہتا تھا نا نہیں بخشوں گا، میں نے بخش دیا، اور تیرا عمل میں نے ضائع کر دیا، تیرے اعمال تباہ ہو برباد ہو، تیری یہ جو تو نے قسم اٹھائی تھی وہ بھی باطل ہوگی، تیرے کام بھی ضائع ہو، یعنی تیری قسم کو میں نے باطل کر دیا،
اور میں نے فلاں کو بخش دیا، تو کون ہوتا ہے میری رحمت پہ فیصلے کرنے والا؟ لہٰذا ملا علی قاری فرماتے ہیں ہمارے صوفیاء نے ہمیں یہی درس دیا، جب تک کسی بندے کے کفر پر مر جانے کا یقین نہ ہو، جب تک یقین نہ ہو کہ فلاں بندہ کفر کی موت مرا ہے، اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی لعنت کا جملہ یا حقارت کا جملہ بولنا جائز نہیں۔ کیا پتہ 70 سال کافر رہا، 75 سال میں فوت ہو گیا، مر گیا، آخر والے 5 سال 2 سال 1 سال 6 ماہ میں اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، کلمہ پڑھ گیا، پھر تیرے گناہ تیری وہ تانوں کا اور تیری حقارت کا کیا بنے؟ اللہ اس کو بخش دے، کلمہ پڑھ لے، مرنے سے مہینہ پہلے کلمہ نصیب ہو جائے پھر۔ یعنی جب تک کسی کے کفر پر مر جانے کا یقین نہ ہو، گناہ گار یا کافر کے لیے بھی لعنت کا جملہ یا حقارت کا جملہ اس وقت تک کسنا جائز نہیں۔ امام مسلم نے اسے روایت کی۔ 2335 نمبر روایت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ کہے، یہ سید الاستغفار ہے، بندہ کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی۔ وہ آگے بھی ہیں بات، اتنا آیا، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے عہد اور وعدے پر ہوں جتنی میں طاقت رکھوں، یعنی میں یقین رکھتا ہوں تیری ساری قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنے قابل ہوں۔ اے اللہ میں تیری نعمتیں مجھ پر ہیں، میں ان کو اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ فرمایا جو دن کے وقت یقین رکھتے ہوئے یہ پڑھ لے اور اسی دن شام ہونے سے پہلے مر جائے فہو من اہل الجنہ، بندہ پکا جنتی ہوتا ہے، اور جو رات کے وقت پڑھ لے یقین رکھتے ہوئے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے، فرمایا وہ بندہ پکا جنتی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2336 نمبر روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوسری فصل ہے، حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی، اے ابن آدم بے شک تو جو مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے امیدیں لگاتا ہے، قد غفرت لک علی ما کان فیک، میں تجھے بخش دیتا ہوں تجھے اس گناہوں میں پہلے ہوتا ہے، اور فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، انان سما سے مراد بلندی، یعنی اگر تیرے گناہوں کو مجسم کر کے دنیا سے آسمان تک ڈھیر لگائے، یعنی گناہوں کو کسی وجود کی شکل دے دی جائے اور ان کا وجود زمین سے رکھا جائے اور تیرے گناہ آسمان تک چلے جائیں، فرمایا پھر تو مجھ سے بخشش مانگے میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں بے نیاز ہوں، میری رحمت کے خزانوں میں کمی آتی ہے۔ فرمایا مجھے کوئی، اے ابن آدم اگر تم مجھے ملے زمین بھر کر گناہوں کی لائے، اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لے کر آئے اور میری بارگاہ میں ملے، فرمایا پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، بت نہ پوجے ہوں، اللہ کی ذات و صفات و افعال میں کسی غیر کو شریک نہ سمجھا ہو، فرمایا میں تجھے اتنی ہی زیادہ جتنے تیرے گناہ ہوں گے اتنی ہی مغفرت عطا فرما کے ملوں گا، یعنی اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لائے میں اتنی زمین بھر کے تیرے گناہوں پہ اپنی رحمت کی ڈال کے سارے معاف فرما سکتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت میں بڑی زیادہ وسعت ہے۔ لیکن امام ترمذی نے اسے روایت کیا، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ بندے کا توحید کے اوپر مرنا ضروری ہے، عقیدہ توحید ہونا لازمی، عقیدہ رسالت ہونا بندے کا ساتھ لازمی ہے۔ اچھا جی آگے 2338 نمبر روایت ہے، امام احمد دارمی ابو ذر نے بھی روایت کیا، ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن۔ 2338 نمبر روایت مشکات کی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ پھر حدیث قدسی آ گئی، فرمایا اللہ فرماتا ہے بے شک میں قدرت والا ہوں، میں گناہوں کے بخشنے پر میں قدرت والا ہوں، جس نے یہ جان لیا کہ میں گناہ بخشنے پر قادر ہوں اور قدرت رکھتا ہوں، فرمایا میں اس کو بخش دوں گا اور کوئی مجھے پرواہ نہیں، جب تک میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ جس نے یہ عالمہ یہاں علم بمانا یقین ہے، جس کو یقین ہو گیا کہ میرا رب میرے سارے گناہ بخش سکتا ہے اور پھر اس نے مجھے بخشش مانگی، فرمایا میں اس کے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ حضرت حماد ابن سلمہ کوفی بہت بڑے یہ فقیہ تھے، حضرت سفیان ثوری کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو آخری وقت تھا، سفیان ثوری کہنے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ میں بخشا جاؤں گا؟ تیرا کیا خیال ہے کہ میں بخشا جاؤں گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سفیان ثوری۔
اللہ اکبر، امام بخاری کے دادا پردادا استادوں میں شاید ان کا نام آتا ہے، اتنے بڑے محدث کمال کے، وہ کہہ رہے ہیں یعنی جو تابعین تبع تابعین کے اندر جن کا شمار جو ڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں، خیر القرون جنہوں نے پایا، فرماتے ہیں کیا میں بخشا جاؤں گا؟ تو حضرت حماد کہتے ہیں اگر مجھے اللہ کے محاسبہ اور میرے باپ کے محاسبہ کے درمیان اختیار دیا جائے، یعنی اگر کوئی بندہ مجھے کہے کہ تیرا محاسبہ کروانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے لے جائیں یا تیرے باپ کی بارگاہ میں لے جائیں، تو فرماتے تھے لاخترت محاسبۃ اللہ علی محاسبۃ ابوی، میں اپنے والد کے عدالت میں پیش ہونے سے زیادہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پسند کروں گا، کیونکہ میرا اللہ مجھ پر میرے والد سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس کے اندر سفیان ثوری کو انہوں نے بتایا پریشان نہ ہو، رب بڑی رحمت فرمانے والا۔ امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا، 2339 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑا یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہا، فرمایا اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دے گا، نکلنے کا راستہ دے دے گا، ہر غم سے کشادگی عطا فرمائے گا، یعنی ہر غم اس کا دور ہوگا اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ امام احمد ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا، قرآن کریم میں بھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا تقوی اختیار کیا اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اچھا جی آگے حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ منقول ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام رضی اللہ عنہ وارضہ، آپ سے کسی بندے نے پوچھا حضور بارش نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھا کر۔ ایک بندے نے کہا جی غربت بڑی ہے، فرمایا استغفار پڑھا کر۔ ایک کہتا جی بچے نہیں ہوتے، فرمایا استغفار پڑھا کر۔ اور آپ کے پاس بندہ کہنے لگا حضور 4 بندے آئے یا 3 ہر ایک نے مسئلہ پوچھا، ایک ہی نسخہ سب کے لیے ایک ہی دعا؟ فرمایا ہاں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم، رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، اور رب تمہیں بخش دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بھی اترے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی دے گا بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ تو استغفار ایسا نسخہ ہے، ساری حل ہے ہر مشکل کا۔ اللہ اکبر۔ تو آگے جی 2340 نمبر روایت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ گناہوں پر ڈٹنے والا نہیں ہوتا، اگرچہ 70 مرتبہ بھی وہ دن میں گناہ کر لے۔ امام ترمذی ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی جو بندہ ایک گناہ اس نے کیا، پھر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اس نے توبہ کر لی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی، پھر اس سے وہ گناہ ہو گیا۔ مثلاً بندہ گالی دیتا ہے، برا بولتا ہے، تو اس نے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف فرما، میں کنٹرول، پھر اس کے عادت بنی ہے، پھر گالی نکل گئی، کئی بار نکلی، ہر بار توبہ کرتا رہا، فرمایا اس کو گناہوں پر مصر بندوں میں نہیں لکھا جائے گا، ایک گناہ پر ڈٹا رہنے والا۔ کیا مطلب؟ وہ آگے آئے گی حضرت اپنا ابن مسعود والی روایت، یہ گناہوں کو ہلکا جانے اور کہتا ہے ٹھیک ہے کری جائے بندہ توبہ، پھر کیا کوئی مسئلہ نہیں، گناہ کو حقیر جانے یا پھر توبہ برائے نام کرے، دل سے نہ کرے، تو وہ بندہ لکھا جاتا ہے مصرین میں، یعنی جو گناہوں پہ ڈٹنے والے لوگ۔ 2341 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بنی آدم گناہ گار ہے، یعنی ہر انسان ہی خطا کار ہے انبیاء کے علاوہ، اس حدیث میں انبیاء کا استثناء ہے۔ اچھا جی، کیونکہ آپ کو بتایا تھا پیچھے ہر متکلم کے ہر کلام میں متکلم خود شامل نہیں ہوتا۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں، مثال پھر دے دیتے، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں آج آپ نے 1 بجے جو ہے نا آپ نے فلاں جگہ پہ ایک بندے کے پاس جانا ہے اور آپ نے اس کو ملنا ہے، جا کے سب 6 بندوں نے آپ نے ملنا ہے، 12 بندوں نے 100 سب نہیں جانا ہے، مثال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں میں نے بھی جانا ہے، سمجھائی؟ ضروری نہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، آپ کو کہا جا رہا ہے، میں اس میں ضروری نہیں ہے داخل ہوں، اگر ہاں یہ الگ ہے میں کہوں آپ نے میرے ہمراہ جانا پھر اور بات، آپ کو کہہ رہا ہوں میرا داخل ہونا ضروری۔ اسی طرح حضور فرما رہے ہیں ہر ابن آدم خطا کار ہے، ضروری نہیں حضور اس میں شامل ہے، لہٰذا اس سے انبیاء کرام مستثنا ہیں، کیونکہ انبیاء معصوم من الخطا ہیں، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا فرمایا ہر ابن آدم انبیاء کے علاوہ خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے سے روایت کی ہے۔